پیش کر دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ محرم الحرام نہایت برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی ماہ محرم الحرام سانحہ کربلا پیش آیا۔ دسویں محرم الحرام کو میدان کربلا میں جگر گوشہ رسول راغب گوش پیغمبر شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن اپنی آل و اولاد اپنی جان نثاروں کی جان کی قربانیاں پیش کی اور اپنے نانا کی سنت و شریعت کو زندہ کیا۔ ماہ محرم الحرام کی تاریخ اسلام میں ایک بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں کرنا کیا چاہیے؟ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دے گئے، ہمیں اس مہینے کے حوالے سے کیا ترغیبیں دی گئی، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی ہم امتوں کو؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، یہ ترغیب دی کہ محرم الحرام کا مہینہ آئے تو اس میں روزے رکھا کریں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ محرم الحرام کے کسی بھی دن اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، اب چاہے وہ 1 محرم کو ہو، 10 محرم کو ہو، 15 کو ہو، 20 کو ہو، 25 کو ہو، محرم کے مہینے کے کسی بھی دن اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ ماہ محرم اس قدر برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے
جو روزہ ایک رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے والے کو 1 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ایک روزہ رکھنے پر 1 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ترغیب اپنے غلاموں کو دی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اب اس حدیث پاک میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کے محبوب نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد محرم جو اللہ کا مہینہ ہے، اس محرم کا روزہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ یوں تو ہر دن اللہ کے ہیں، ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کی طرف جس چیز کی نسبت کر دی جائے اس کی فضیلت بڑھ جایا کرتی ہے، اس کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو آقا دو عالم نے فرمایا کہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ افضل ہے تو وہ ماہ محرم الحرام کا روزہ افضل ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر کے بارگاہ رسالت معاف سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، رمضان المبارک کے بعد اگر میں کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہوں تو آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم فرمائیں گے؟ یا رسول اللہ، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی ہیں، ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر میں کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھنا چاہوں تو یا رسول اللہ آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیں گے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک وہ دن بھی رکھا ہے جس دن اللہ نے ایک قوم کی دعا قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول کریں گے۔ اب وہ کون سی قوم ہے جس قوم کی دعا اللہ نے اس محرم کے ایک دن میں اللہ رب العالمین نے قبول کی؟ علماء نے لکھا کہ وہ قوم کوئی اور قوم نہیں ہے، وہ قوم بنی اسرائیل ہے، کہ قوم بنی اسرائیل کی توبہ اللہ رب العالمین نے کسی مہینے کے ایک دن میں قبول فرمائی۔ حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے جو نجات عطا کی تھی وہ کسی مہینے کی 10 تاریخ کو عطا کی تھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہو تو ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا، اس لیے کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن وہ ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ اس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور دوسرے لوگوں کی توبہ قبول بھی کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کے ان فرامین سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا کہ یہ جو ماہ محرم چل رہا ہے اس مہینے میں ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو یعنی 10ویں محرم، جس کو ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، عاشورے کے دن اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس لیے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو 10ویں محرم الحرام کو جنہیں ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا پیغمبر اسلام کی سنت ہے، پیغمبر اسلام کی سنت ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں محفوظ کر لے کہ اگر کوئی انسان 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ چاہیے کہ 10ویں محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لے، یا تو 9 محرم کو بھی وہ روزہ رکھے یا 11 محرم کو روزہ رکھے، یعنی ساتھ میں 2 روزے رکھے، 9 یا 10 کو رکھے یا 10 اور 11 کو رکھے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جو یہودی ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہاں کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آقا دو عالم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ آج کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا کی تھی، اسی کے شکرانے میں ہم 10 محرم الحرام کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آقا دو عالم نے اس دن روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر سال آئندہ میں زندہ رہا، اگلا محرم آنے تک اگر میں زندہ رہا تو 10 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن وہ سال آیا نہیں، اس سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، جب 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا تو اس کے ساتھ ساتھ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن کے بعد روزہ بھی ضرور رکھنا، یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ یا تو 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھنا یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا۔ اب اگر سوچئے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ آقا کی سنت ہے اور ہم کرتے کیا ہیں؟ حضور کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے ہمارا پورا دن شربت پینے میں گزر جاتا ہے، امام حسین کی نیاز کھانے میں گزر جاتا ہے۔ میں نیاز سے انکار نہیں کر رہا ہوں، شربت پینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، یقیناً کیجئے، لیکن نیاز کھائیے اس طریقے پر، شربت پیجئے اس طریقے پر کہ شربت بھی پیجئے، امام حسین کی نیاز بھی کھائیے، اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ نے جو ترغیب دی ہے، جو ہمیں تعلیم دی ہے، حضور کی جو سنت ہے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، آپ روزہ بھی رکھیے۔ نیاز کو آپ اس طور پر بھی کر سکتے ہیں
کہ نیاز پکا لیجئے، امام حسین کے نام پر فاتحہ کر لیجئے، اب اسی نیاز سے آپ سحری کھائیے، اسی نیاز سے آپ افطار کیجئے۔ تو اگر یہ طریقہ چلے گا، اس طریقے پر اگر آپ عمل پیرا ہوتے تو نیاز ہو جائے گی اور حضور کی سنت پر بھی عمل ہوگا، حضور کے طریقے پر بھی عمل ہوگا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، خاص کر کے 10 محرم الحرام کو روزے کا اہتمام ضرور کیجیے، اور اللہ توفیق دے تو اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیے۔ 9 محرم نہیں تو 11 محرم کا روزہ رکھیے، کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ حضور کی سنت، اور اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کو یا 11 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ مستحب ثواب کا کام۔ لیکن اگر کوئی انسان نہیں رکھ سکتا ہے، ایک ہی روزہ رکھنے پر قادر ہے، تو وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے۔ اس لیے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا۔ ہر مسلمان جانتا ہے، ہر کلمہ کو جانتا ہے کہ واقعہ کربلا 10ویں محرم کو پیش آیا۔ وہاں پر کیا ہوا؟ امام حسین نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنے شہزادوں کی جان کی قربانی پیش کی، اپنے آل کی قربانی پیش کی، اپنے جانثاروں کی قربانی پیش کی، اور یوں ہی پیش نہیں کی، بھوکے پیاسے رہ کر کے قربانی پیش کی۔ 10ویں محرم کا دن ایسا دن تھا کہ مشہور تو یہی ہے کہ قافلہ خیمہ حسین میں پانی دستیاب نہیں تھا، شربت تو دور کی بات، سادہ پانی بھی نصیب نہیں تھا۔ یہی جو مشہور ہے، آپ علماء سے سنتے آئے ہیں، بچے پیاس سے بلک رہے تھے، بچے شہزادے پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور ہم انہی کے غلام ہو کر، انہی کے دیوانے ہو کر دن بھر ہم شربت پی رہے ہیں، دن بھر ہم شربت نوشی کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ شربت پیجئے، نیاز کھائیے، لیکن اس طریقے پر کھائیے جو طریقہ آقا دو عالم نے ہمیں دیا ہے۔ طریقہ ہمیں آقا نے یہ دیا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھو۔ اب نیاز کرنا ہے، شربت پینا ہے تو سحری کے ٹائم کھاؤ، شربت پینا ہے، نیاز کھانا ہے تو افطار کے ٹائم کھاؤ، تاکہ حضور نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، حضور نے جس بات کی ہمیں ترغیب دی ہے، اس پر ہم عمل کر سکے، اس پر ہم عمل کر سکے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، خود بھی روزہ رکھیے، گھر کے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں بھی روزہ رکھنے کی تاکید کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو اہل بیت اطہار ہے اور ان کے جو جانثار ہیں، انہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ ان اہل بیت اطہار کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر کلمہ گو امتی پر واجب ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر اگرچہ نمازیں پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو، لیکن سینہ اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے یہ ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن سے مراد مومن کامل پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ مجھ کو اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرے اور میری اولاد سے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر پیار اور محبت نہ کرے، اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کوئی مومن کامل نہیں بن سکتا۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمارا ایمان درجہ کمال تک پہنچے، ہمارا ایمان پائے کمال تک پہنچے، اور ہم پکا سچا مومن بن سکے۔ آقا دو عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلامو، تم اپنی اولاد کو 3 چیز کی تعلیم دینا، تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو یہ سکھانا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، ایک چیز، اور اپنی اولاد کو یہ سکھانا
سکھانا کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرے، اور ایک یہ سکھانا کہ وہ قرآن پڑھ سکے۔ آقا دو عالم نے یہ تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھانے کا حکم دیا، کیا کہ مجھ سے وہ محبت کرے، میری اہل بیت سے محبت کرے، اور قرآن کریم پڑھنا سیکھے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، حضرت فاطمہ کی محبت، حضرت علی شیر خدا کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت ہمارے ایمان کو کامل بنانے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ جب تک ان اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی، ہم پکے سچے مومن نہیں بن سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ان حضرات کی جو محبت ہے نا، اگر سینے میں پیدا ہو جائے، سینہ ان حضرات کی محبت سے معمور ہو جائے، تو پھر انعام بہت سارے ملیں گے۔ وہ انعام کیا ملے گا؟ حضرت علامہ راضی نے تفسیر کبیر کے اندر ایک طویل حدیث نقل کی ہے، اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا، جو انسان میری اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں لے کر یہ مرا، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، وہ شہید ہو کر کے مرے گا۔ اب اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت دیکھیے، آقا فرماتے ہیں، الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت لے کر کے مرے گا، اسے شہادت کا ثواب ملے گا، اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، وہ شہید ہو کر کے مرے گا۔ اور پھر آقا نے اور ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں سنو، الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، کہ میرے غلاموں سنو، آگاہ ہو جاؤ کہ جو لوگ میری اولاد، میرے خاندان والوں کی محبت اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، ایسے لوگوں کو موت بعد میں آتی ہے، پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب سوچئے اہل بیت اطہار کی محبت کا کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ اتنی ہی پر کافی نہیں ہے، آقا دو عالم اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، الا من مات علی حب آل محمد مات طائبہ، کہ جو لوگ میری آل کی محبت اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، موت اسے بعد میں آتی ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق پہلے عطا کرتا ہے۔ جو بھی اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اتنے پر ہی کافی نہیں، آقا نے اور انعام بیان فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، الا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان۔ آقا دو عالم نے فرمایا، میرے غلاموں، جو میری آل کی محبت اپنے سینے میں لے کر مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت آنے سے پہلے اس کے ایمان کو کامل بنا دیتا ہے، اسے مومن کامل بنا کر کے موت عطا کرتا ہے۔ اور اتنی ہی پر اکتفا نہیں، آقا نے اور ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا، الا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر۔ آقا دو عالم نے فرمایا، غلاموں، میری اولاد کی محبت سینے میں لے کر کے مرنا، اپنے سینے میں میری اولاد کی محبت پیدا کر کے اس دنیا سے جانا، اور جب میری اولاد کی محبت سینے میں لے کر کے اس دنیا سے جاؤ گے نا، تو جو ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، حضرت عزرائیل تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، وہ تمہاری روح قبض بعد میں کریں گے، پہلے مجھے جنت کی بشارت دے دیں گے۔ اور پھر جب تم قبر میں پہنچے گا، تمہارے گھر والے، تمہارے عزیز و اقارب تمہیں قبرستان لے جا کر قبر میں دفن کر کے آئیں گے، وہاں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تو وہاں پر منکر نکیر بھی تمہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ اس لیے غلاموں، دنیا سے جانا تو دل میں محبت اہل بیت لے کر کے جانا، یہ انعام تمہیں ملے گا۔ آقا نے اور آگے ارشاد فرمایا، الا من مات علی حب آل
محمد یزف الی البیت یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. آقا دو عالم نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت سینے میں لے کر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی عزت اور اکرام کے ساتھ جنت بھیجتا ہے جیسے ہم اور آپ دلہن کو دلہا کے گھر روانہ کرتے ہیں. آقا دو عالم نے اور ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینے میں لے کر کے مرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں جنت کے دو دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. پھر ان دروازوں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی اور بھینی بھینی ہوائیں آتی ہے. آقا نے اور آگے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا غلاموں اگر دنیا سے جانا تو سینے میں میری اولاد کی محبت لے کر کے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینے میں لے کر کے جاؤ گے تم مرو گے تمہیں گھر والے قبرستان لے جا کر کے قبر میں دفن کر کے آئیں گے. اس کے بعد تمہارے گھر والے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے جائے نہ جائے, تیرا بیٹا تیری قبر کی زیارت کے لیے جائے نہ جائے, تیرے گھر والے قبر کی زیارت کے لیے پہنچے نہ پہنچے, تیرے رشتہ دار قبر کی زیارت کے لیے پہنچے نہ پہنچے, تیرے گھر والے قبر کی زیارت کے لیے پہنچے نہ پہنچے, غلاموں اپنے سینے میں میری اولاد کی محبت لے کر کے مرنا. اور جب میری اولاد کی محبت اپنے سینے میں لے کر کے مرو گے تو تمہاری قبر پر کوئی پہنچے نہ پہنچے رب کی رحمت کے فرشتے تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے ضرور پہنچیں گے. میری اولاد کی محبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری قبر کو فرشتوں کی زیارت کا بنا دے گا. کوئی پہنچے نہ پہنچے فرشتے تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے. آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ. آقا دو عالم نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت لے کر اس دنیا سے جانا اور جب اس دنیا سے میری اولاد کی محبت لے کر کے جاؤ گے انعام یہ ملے گا کہ تمہاری جو موت ہوگی وہ بدعقیدگی پر نہیں ہوگی, تمہاری موت کفر پر نہیں ہوگی, تمہاری موت اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوگی. اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینے میں لے کر کے چلنا. عزیزان ملت اسلامیہ بے شمار احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہے. اہل بیت کے اطہار سے محبت کرنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اور جب ہمارا سینہ اہل بیت اطہار کی محبت سے معمور ہوتا ہے پھر اللہ ہمیں کس قدر نوازشات سے نوازتا ہے, کس قدر انعامات ہمیں عطا فرماتا ہے, یہ ہمارے گمان سے بھی بالا تر ہے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ توفیق دے تو خاص کر امام حسین و شہدائے کربلا کے نام پر اپنے اپنے گھروں میں فاتحے کا اہتمام کرے, نیاز کا اہتمام کرے اور یہ مہینہ آپ ان کاموں میں نہ گزارے جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا آپ کو حکم نہیں دیا ہے, بلکہ وہ کام کریں اس مہینے میں جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, رسول اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. اس لیے کہ عزیزان ملت اسلامیہ حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو محرم الحرام کا احترام کرتا ہے, جو اس مہینے کی عزت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے جنتی بنا دیتا ہے اور جنت میں اسے بے پناہ عزت اور اکرام سے نوازتا ہے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ اس ماہ محرم الحرام کا احترام کیسے کریں گے؟ اس ماہ محرم کا احترام علماء نے لکھا, شارحین حدیث نے لکھا کہ احترام اسی طور پر آپ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ کام نہ کریں جس کام کے کرنے کا اللہ کے رسول نے آپ کو حکم نہیں دیا, خدا نے حکم نہیں دیا, اور ہر کوئی صرف کام کرے جس کام کے کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, رسول اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی